بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کا ایک خاص باب ہے کتب سماویہ میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی پہلی آسمانی کتابوں میں آقا کریم علیہ السلام کا ذکر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی۔ کن کو کتاب دی گئی ہے جی؟ یہودی اور عیسائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کون سی کتاب؟ تورات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کون سی کتاب؟ انجیل۔ اسی کے ساتھ ہی آپ زبور لگا لیں۔ تینوں آسمانی کتاب میں اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، ٹھیک ہو گیا، یعرفونہ، یہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کو پہچانتے ہیں۔ کیسے؟ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح اپنے، یہ چونکہ آگے بکثرت ذکر آئے گا آقا کریم علیہ السلام کی پہچان کا، اس لیے آج ہمارا سارا موضوع ہوگا کتب سماویہ میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چونکہ ہماری کتابیں بھی بڑی پڑھی ہیں، کوئی بھی کتاب اٹھائیں، الخصائص اٹھائیں، امام سیوطی کی، امام زرقانی کی المواہب اللدنیہ اٹھائیں، قسطلانی کی، آپ جو ہے وہ اس کی شرح آپ اٹھا لیں، اسی طرح کوئی بھی سیرت کی کتاب ہے آپ اٹھائیں، اس میں یہ باب باقاعدہ ملے گا کتب سماویہ میں۔ چلے سب سے پہلے ہم ان کتابوں میں سے ذکر چیدہ کر لیتے ہیں۔ دلائل النبوت امام بہقی کی، دلائل النبوت امام اصفہانی کی، کچھ چند چیزیں۔ اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب مقدس پرانا اور نیا عہد نامہ، یعنی پرانا عہد نامہ اور عہد نامہ نیا، اس سے کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ توجہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 400 سے زیادہ لوگوں نے انجیلیں بنا لی، یعنی جو تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کو ملا، جیسے تیسے بھی انہوں نے، جس شخص نے انجیل لکھی اس شخص کا باقاعدہ نام لکھا جاتا ہے، انجیل فلاں، انجیل فلاں، انجیل فلاں، انجیل۔ اصلاً انجیل کیا جی؟ ایک ہے۔ اس کے بعد کوئی تقریباً 300 سال تک یا 400 سال تک یہ جھگڑا رہا۔ پھر بادشاہ جو یورپ کا تھا، اس نے پھر پادریوں کو اکٹھا کیا اور بلا کے کہا انجیلیں فکس کرو، یہ کیا کہ یہ بھی انجیل ہے، یہ بھی انجیل ہے، یہ بھی انجیل ہے۔ پھر تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں پادری وہاں بیٹھے، 4 انجیلوں پر اتفاق ہو گیا۔ کتنی انجیلیں جی؟ 4، ٹھیک ہو گیا۔ تو 4 اناجیل ایک۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں ان کے خطبات وغیرہ، اعمال، اقوال، یہ چلتے ہیں۔ جس طرح ہماری سیرت کی کتابوں میں صحابہ کے واقعات آتے ہیں، خلفائے راشدین کے واقعات، وہ بھی سیرت کا ہی ایک حصہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نبی کے جو شاگرد ہوتے ہیں ان کا جو ما قبل زندگی ہوتی ہے وہ بھی ڈسکس ہوتی ہے، جو ما بعد انقلاب آتا ہے وہ بھی ڈسکس ہوتا ہے، وہ اصل میں نبی کی سیرت کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے، حواریوں کے۔ اس کے بعد پھر پولس آتا ہے، اس نے آ کے کام خراب کیا تھا اور عیسائیت کو ایک نئے راستے پہ لے آیا، اور یہ دراصل یہودی تھا، کس طرح انجیکشن لگایا۔ پھر بہرحال اس کے مکتوبات چل جاتے ہیں، خط آ جاتے ہیں۔ ان سب کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے جی؟ نیا عہد نامہ۔ یہ بات یاد رکھیں، نیا عہد نامہ میں یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، 4 انجیلیں بھی ہیں، حواریوں کے اقوال و اعمال اور ان کے اپنا سیر و سیاحت، ملاقاتیں، اور پولس کے مکتوبات، اس کے علاوہ اور بھی مکتوبات ہیں اور مکاشفات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا کچھ کیا کہلاتا ہے جی؟ نیا عہد نامہ۔ اس سے پہلے یہ جو پرانا عہد نامہ ہے، اس سے مراد ہے تورات، زبور، صحف انبیاء اور قصص وغیرہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارا کیا کہلاتا ہے؟ جو انجیل سے پہلے حضرت عیسیٰ سے پہلے ہے، وہ سارا کیا کہلائے گا؟ پرانا عہد نامہ۔ پرانا عہد نامہ۔ اس پرانا عہد نامہ، اس کا ایک نام ہے عہد نامہ عتیق۔ عہد نامہ عتیق، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں؟ الذین یعرفونہ کما یعرفون الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی ہیں وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک آیت۔ دوسری آیت ہے سورہ اعراف کی، سورہ اعراف آیت نمبر 157۔
157 کے اندر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی مومنین کی اللہ رب العالمین نے صفت بیان فرمائی کہ مومنین اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جس کی پہلی صفت ہے کہ وہ نبی بھی ہے، دوسری صفت ہے وہ امی بھی ہے، یعنی کائنات میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، اور جس کا ذکر وہ اپنے پاس پاتے ہیں لکھا ہوا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تورات میں ذکر مصطفیٰ ہے یا نہیں، انجیل میں ذکر مصطفیٰ ہے یا نہیں، باوجود کہ ان لوگوں نے کتابیں چینج کی، تحریف کا شکار ہو گئیں، سبھی کچھ بڑی حرکتیں کی ہیں انہوں نے، لیکن اس کے باوجود رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ٹھیک ہو گیا؟ موجودہ انجیل میں ہم دیکھیں گے۔ عہد نامہ عتیق یعنی پرانا عہد نامہ جس کی تلاوت یہودی کرتے ہیں، جس کو تورات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تورات کی ایک کتاب ہے الاستثناء، جس طرح ہمارے ہاں سورت ہے سورہ بقرہ، سورۃ النساء، سورہ آل عمران وغیرہ وغیرہ، ان کی سمجھ لیں سورت ہے سورت الاستثناء۔ عہد نامہ عتیق، اس کا باب نمبر کیا ہے جی؟ 33، آیت نمبر کیا ہے؟ 2۔ لکھا ہے اور مرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے، اور اس نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں، خداوند یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، جہاں بھی اللہ رب العالمین کی بات ہوتی ہے وہاں اللہ کا قانون مراد ہوتا ہے یا دین مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ خداوند سینا سے آیا، کس سے آیا جی؟ سینا، یہ کوہ طور ہے، کوہ طور کو کیا کہتے ہیں جی؟ سینا، وادی سینا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، خداوند سینا سے آیا یعنی اللہ کا کلام کہاں اترا ہے بھائی؟ کوہ طور پر، نمبر 1۔ نمبر 2، اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا۔ شعیر، یہ شعیر کیا ہے؟ یہ وادی بیت المقدس ہے، یعنی ایک شریعت رب کی کوہ طور پہ اتری اور دوسری کہاں؟ وادی بیت المقدس، خبر دے رہے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کوہ فاراں، یہ جو کوہ فاراں ہے، کوہ فاراں یہ کس کو کہتے ہیں جناب والا؟ مکہ کے پہاڑ، مکہ کے پہاڑ، یہ بات ہے، اس کو وادی فاراں کہتے ہیں مکہ مکرمہ کو۔ اچھا جی، اب سنیے، اللہ سب سے پہلے کہاں آیا؟ کوہ طور پہ، یعنی اللہ کا دین کہاں اترا؟ کوہ طور پہ۔ دوسرا، اور شعیر پر اس کا آشکار ہوا، یعنی دوسرا دین کہاں اترا؟ دوسری بار وادی بیت المقدس میں، اور تیسری بار کوہ فاراں کہاں اترا؟ مکہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایک دن کوہ طور پہ اترا، وہ تورات ہو گئی، ایک وادی بیت المقدس میں کتاب اترے گی، یہ کس پر اتری ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور ایک مکہ کے پہاڑ پہ کلام اترا، وہ کس پہ اترا ہے؟ یہ ذرا بتا دیں۔ مکہ مکرمہ میں سوائے نبی کائنات علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور حضرت اسماعیل بھی جو آئے ہیں مکہ مکرمہ میں ان پر کتاب نازل ہے نہیں ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں کتاب اگر اتری ہے تو وہ کون سی اتری ہے جی؟ قرآن۔ اور کن پر اترا؟ نبی پاک علیہ السلام پر۔ یہودی اس مسئلے کو حل کر کے دکھائیں، باوجود کہ قطر بیونت کی انہوں نے، بڑا کچھ بدلا، تحریف کی اپنی کتابوں کے اندر، لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ ایک کوہ طور پہ کتاب اتری، وہ کون سی ہے؟ تورات۔ ایک وادی بیت المقدس شعیر میں اتری ہے، وہ کون سی ہے؟ انجیل۔ ایک مکہ کے پہاڑ کوہ فاراں پہ اتری ہے، ہیرا پہ، بتائیے وہ کون سی کتاب اتری ہے؟ اصل عبارت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے اللہ وہ ہے کہ جس کی کتاب شریعت کوہ طور پہ اترے گی پھر شعیر پر، اترے گی پھر وادی فاراں پر، انہوں نے اترے گی کی جگہ اتری کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے۔ لیکن چلیں مسئلہ حل کرنے، اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے مکہ کے پہاڑوں پہ کسی نبی کا وجود دکھائیں جس پر کتاب اتری ہو۔ ایک آگے جی، کون سی عبارت ہے؟ الاستثناء عتیق، عہد نامہ عتیق ہے، باب 33 آیت نمبر 2۔ ایک یہی عہد نامہ عتیق ہے، اس کا باب 19 ہے، الاستثناء، باب عہد نامہ عتیق، باب نمبر 19 اور آیت نمبر ہے 15 سے 19۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں ایک اجتماع کروا رہے، جس طرح نبی اجتماع کرواتا ہے، حضرت آقا کریم علیہ السلام کے ہم نے اجتماعات دیکھے قوموں کی تربیت کے لیے، یہ آنے والی خبر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجتماع کروایا اور اس میں آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، 15 آیت نمبر 15 سے پڑھ رہا ہوں، خداوند تیرے خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں جناب، خطاب کون کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اجتماع ہے، اور کن سے خطاب ہو رہا ہے جی؟ توجہ کیجیے گا، بنی اسرائیل۔ اب سنیے، بنی اسرائیل کن کی اولاد ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور ان کے مقابلے میں عربی کن کی اولاد ہیں؟ حضرت اسماعیل۔ تو یہ آپس میں کیا ہوئے جی؟ کزن ہوئے نا۔ یہ آج کل جو معاہدہ چل رہا ہے، معاہدہ ابراہیمی وغیرہ، یہودی عیسائی مسلمان، یہ سارے کزن ہیں، لہذا لڑائی شڑائی بند کریں، ایک دین ایک ملت، ٹھیک ہے؟ یہ آپس میں کیا ہے جی؟ کزن ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے بھائی کون ہوئے؟ عربی نسل، یعنی بنو اسماعیل۔ اب سنیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اجتماع میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا، اللہ یعنی خداوند تیرا خدا، یعنی خدا اللہ تعالیٰ تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے لیے یعنی اے بنی اسرائیل تمہارے درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں سے۔ تو بنی اسرائیل کے بھائی کون ہوئے؟ بنو اسماعیل۔ تو بنو اسماعیل میں سے میری طرح کا ایک نبی برپا کرے گا۔ پتہ چلا جس کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں وہ آنے والا نبی بنی اسرائیل کا نہیں ہے، بلکہ بنو اور بنو اسماعیل سے کون تشریف لائے ہیں جی؟ صرف ہمارے آقا آئے ہیں۔ اس کی نشاندہی یہودی اور نصارہ کریں، اس کی نشاندہی کریں کہ وہ کون سا نبی ہے۔ اگر وہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے، وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والا نبی کس میں سے ہوگا؟ بنو اسماعیل میں سے، تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا، تمہارے اندر جو ہے وہ تم میں سے نہیں ہوگا بلکہ تمہارے بھائیوں۔ اگلی بات سنیے، فرمایا تم اس کی بات سننا، یعنی اس کی اطاعت کرنا۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ وہ لے کر گئے تھے نا 70 یہودیوں کو کہ اے اللہ یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا آپ دکھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم جہری آنکھوں سے تیرے خدا کو نہیں دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بے ہوش ہوئے، آگ آئی تو سارے بے ہوش نہیں ہوئے، مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ سارے مر گئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ پہلے 70,000 قتل ہوئے، اب 70 یہ بھی مارے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کے کہنے پہ زندہ کیا، فرمایا سنو اب مجھے دوبارہ اس آگ کا نظارہ نہ کرنا پڑے۔ آگے کیا کہا؟ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے، ان کے لیے ان کے ہی بھائیوں میں سے، یعنی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، جیسے تیری شان ہے ویسے اس کی شان ہوگی۔ کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بنو اسرائیل کے جتنے 40,000 نبی ہیں کسی کو نہیں مانتا، اور عیسائی بھی نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں۔ اب وہ نبی تلاش کرو جو بنو اسماعیل میں سے بھی ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا، بولیے بھئی، ہو۔ عیسائی یہاں کلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں ابھی بات سمجھا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی اپنے بعد ایک آنے والے نبی کی، اور نبی بھی وہ کیسا ہوگا؟ میری طرح، یہی خبر دی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ یہی ہے نا۔ اچھا اب کلیم سنیے، ہم نے دیکھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو، اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت، کہ اگر اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہے تو حضرت عیسیٰ کی سیرت ملتی ہے یا نبی پاک کی سیرت ملتی ہے، نشاندہی ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کن سے پیدا ہوئے ہیں؟ ماں اور باپ دونوں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقط ماں سے، اور نبی پاک علیہ السلام والدین دونوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادیاں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادیاں نہیں کی، نبی پاک نے بھی شادیاں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد بھی کیا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا، نبی کائنات نے جہاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر بادشاہ سے ہوئی، فرعون سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی بادشاہوں کے خط لکھے اور کیسر کے دروازے تبوک تک جا پہنچے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بادشاہ سے ٹکر لی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، نبی پاک نے بھی ہجرت کی۔ ہجرت باقاعدہ سکونت اختیار کرنا، اور بغیر سکونت کے جو ہجرت وغیرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درویشی حالت میں کرتے رہے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، پھر حضرت موسیٰ کی شریعت میں باقاعدہ قانون اترا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں قانون نہیں اترا، اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں قانون اترا ہے۔ اب بتائیے میری طرح کا آئے گا تو وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ہیں یا تاجدار کائنات ہے؟ نمبر ایک۔ دوسری بات، تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا، حضرت عیسیٰ تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، بھائیوں میں سے نہیں ہے، تو وہ کون ہے؟ تاجدار کائنات ہے۔ اگلی بات، اس کو بند نہیں کرنا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ شان سنیے، آگے ساتھ ہی لکھا ہے، اور ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ ایک چلے مزے کی بات سن لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا کیا سنا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور نبی پاک علیہ السلام نے کلام بھی سنا، دیدار بھی کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے سنیے، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی کیا مطلب؟ یکدم کتاب نہیں اترے گی، بلکہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، بذریعہ کلام قرآن آئے گا، کتاب آئے گی کہ جبریل آ کے پڑھے گا اور اس کی زبان سے وہ کلام جاری ہوگا، اور اس کے سینے پہ اس کے معنی اور مفاہیم اتاروں گا، جو سینہ سے اس پر اس کی زبان سے کلام آئے گا۔ مجھے بتائیں یہ شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے یا تاجدار کائنات کی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے خدا کی وحی سے بولتے ہیں، اور اللہ بھی کہتا ہے میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اس کا بولنا میرا بولنا ہوگا۔ آگے، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، یعنی اپنی مرضی سے سرکار کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے، یعنی اطاعت نہ کرے، تو میں ان کا حساب ان سے لوں گا۔ اور یہ یہاں تک عبارت مکمل ہو گئی ہے۔ چلیں بھائی، یہ دو باتیں مکمل ہو گئیں، ہاں جی۔ اب سنیے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انہی جملوں کی خبر دی گئی ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 15 اور 16 دونوں لکھ لیں، اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم۔ آگے کیا کہا؟ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے اے مکہ والو، عرب والو، آپ کی طرف وہی رسول بھیجا ہے، اسی طرح کا جس طرح ہم نے رسول بھیجا، جس طرح کا ہم نے رسول بھیجا موسیٰ کی طرف۔ تو موسیٰ کی فرعون کی طرف، تو فرعون کی طرف کون سے آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام آئے، اسی طرح کا رسول تمہارے پاس بھیجا، تو کون سے رسول آئے؟ موسیٰ، مصطفیٰ آ گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کتنی خبریں ہو گئیں بھائی؟ دو خبریں ہم نے پڑھ لی، انجیل یوحنا ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہیں، یا پھر آگے حواریوں کے شاگردوں میں سے۔ اچھا جی، 16 باب ہے، باب نمبر 16 اور آیت نمبر 8 اور 9۔ یہ عہد نامہ جدید ہے، یہ عہد نامہ کیا ہے جی؟ جدید، وہ انجیل والا، ٹھیک ہے؟ ہم نے پہلے عہد نامہ قدیم سے پڑھا، اب عہد نامہ جدید سے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں، پیچھے بڑا لمبا خطبہ چلا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، پھر وہ کہتے ہیں لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ مددگار، میں جاؤں گا تو وہ مددگار ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے بعد تو کسی کو مانتے نہیں ہیں نبی، تو یہ مددگار کون ہے جس کی خبر دے رہے ہیں؟ آگے سنیے، وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا، پوری دنیا کو، کیونکہ پوری دنیا اس زمانے جب وہ آخری نبی آئے گا مددگار، اس کے زمانے میں پوری دنیا کیا ہو جائے گی؟
गुनाहगार होगी, गुनाहों से भरी हुई होगी। और हुजूर जाने दो आलम वसल्लम के आने से पहले पूरी दुनिया क्या थी? हाँ जी, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के हालात आप पढ़े तो ज़ियाउन नबी जल्द नंबर 1 पढ़ लें, पूरी दुनिया के हालात क्या क्या हो रहा था, और इंसानियत तड़पती थी कि काश कोई मददगार आए। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, यानी लोग हजरत ईसा पर ईमान लाना छोड़ देंगे, या जो लाने वाले हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से उठा के खुदा की तरफ ले जाएंगे। फरमाया रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ। देखा बाप, ये ईसाइयों की गड़बड़ है। किसके पास जाने लगे थे? अल्लाह के पास, और इन्होंने क्या लिखा जी? बाप। हजरत ईसा को ये क्या कहते हैं? सन ऑफ गॉड। अच्छा, तो लिहाजा जहां बाप आएगा वहां मैं खुदा पढ़ूंगा कि मैं खुदा के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया, यानी लोग मुझे मुजरिम ठहरा रहे हैं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो, यानी रूहे हक, दूसरा नाम क्या रखा जी? रूहे हक। एक नाम उसका क्या है जी? मददगार। दूसरा नाम उसका क्या है? रूहे हक। अच्छा जी, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखा देगा, यानी कोई सच्चाई छुपी हुई नहीं होगी, बल्कि सच के सारे रास्ते दिखा देगा। इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा, और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, तुम्हें गैब की खबरें देगा। अच्छा, मजे की बात है, अंजील में ये तो लिख दिया गया वो मददगार भी है, रूहे हक भी है, गैब की बातें बताने वाला है। पता नहीं वाबियों को क्या चेड़ा है, ना मददगार मानते हैं ना गैब की बातें मानते हैं, ना इल्म गैब मानते हैं आका का, ना ही मददगार मानते हैं। अच्छा, बहरहाल तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आइंदा की खबरें दी है कि नहीं? काम फीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामन व अखबरना अन बदल खल्क़ि हत्ता दखल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम हत्ता नारे मनाज़िलहुम हाफिज़ा ज़ालिका मन हाफिज़ा व नसिया मन नसिया। हजरत फारूक आज़म रवायत करते हैं कि एक दिन हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु हमारे दरमियान खड़े हुए, आपने मखलूक की इब्तिदा से लेकर इंतहाई मखलूक तक, अहले जन्नत के जन्नत में जाने और अहले दोज़ख के दोज़ख में जाने तक, जो हो चुका वो भी, जो होने वाला है वो भी, एक ही महफिल में बयान फरमा दिया। हाँ जी, वो आइंदा की तुम्हें खबरें देगा। आगे हजरत सैयदना फारूक आज़म कह रहे हैं, वो अलग बात है, जिसने याद रखना था याद रखा, वो खुतबा जिसने भूलना था वो भूल गया। और हजरत अमर बिन अख्तम मुस्लिम में, ये बयान में बुखारी में पढ़ा, किन से? हजरत फारूक आज़म से, और एक और भी है मुस्लिम से, जो हजरत अमर बिन अख्तब अंसारी से है। वो क्या कहते हैं कि आक़ा करीम अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाई, जोहर तक खुतबा दिया मिंबर पे, फिर जोहर की नमाज पढ़ाई, असर तक मिंबर पे खुतबा दिया, फिर असर की नमाज पढ़ाई, मगरिब तक खुतबा दिया। खुतबे का उन्वान क्या था? फरमाया अखबाराना मा काना व मा हुआ काइनुन इला यौमिल क़यामा, जो हो चुका था वो भी बता दिया, जो होने वाला था क़यामत तक वो भी बता दिया। हाँ जी, जब मैंने बुखारी मुस्लिम पढ़ी, वो तुम्हें गैब की बातें बताएगा। इसी के साथ चलें जी, अबू दाऊद की भी रवायत मिला लें, और इसको बयान कर रहे हैं हजरत उज़ैफा बिन अल यमान, राज़दार रसूल। वो बयान कर रहे हैं कि एक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक होने वाले बड़े बड़े फितनों की खबर दी कि फलां इलाके से ये फितना उठेगा। हत्ता के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर उस फितने के बानी का बताया, जिसके फॉलोवर जो हैं वो 300 तक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे जी? 300 तक होंगे। उसका भी नाम बताया, बानी का, उसके बाप का भी नाम बताया, कबीले का भी नाम बताया। यानी हुजूर ने बता दिया कि जेल में से एक उठेगा मोहम्मद अली, और उसके बाप का नाम अरशद अली होगा, कौम मंगोल होगा, फॉलोवर उसके 300 से ज्यादा होंगे। बता दिया कि नहीं बताया? हजरत ईसा भी क्या कह रहे हैं? और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि वो मुझसे ही हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। असल में बात यह है, वो रब से हासिल करके खबरें देगा, और ना ठोक देता ईसाइयों ने। क्योंकि वो क्या कहते हैं, ईसाइयों का अकीदा क्या है? रूह कुदस यानी जिब्रील, अल्लाह और ईसा, ये तीनों मिलके गॉड हैं। बस अकानी में सलासा, यानी तीन मिले, तसलीस का अकीदा, ये तीन हैं तो खुदा है।
دو مانو تو خدا کا تصور نہیں ہے، ایک ماننا تو خدا کا تصور نہیں ہے، تینوں کو بیک وقت ایک جسم کی طرح ماننا ہے، جس طرح سر ہے، دھڑ ہے، ٹانگیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے تو انسان ہے، ورنہ علیحدہ سارے انسان نہیں ہے، اس طرح وہ مانتے ہیں عیسائی۔ اور تمہیں خبریں دے گا تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے، پھر تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھ لو گے، تھوڑی دیر تک تم مجھے نہیں دیکھو گے، پھر تھوڑی دیر بعد تم مجھے دیکھ لو گے، یعنی میری دوبارہ آمد ہوگی۔ تو دوبارہ آمد کب ہوگی؟ وہ حضور نے بتا دیا، قرب قیامت، یعنی اب میں جا رہا ہوں، پھر وہ مددگار آئے گا، پھر میری آمد ہوگی۔ تو یہ آمد کس کے زمانے میں ہو رہی ہے؟ تاجدار کائنات کے نبوت کے زمانے میں ہو رہی ہے۔ تا قیامت اب زمانہ کس کا ہے بھائی؟ سرکار کا زمانہ۔ یہ مددگار اور روح حق کا مسئلہ عیسائی حل کریں۔ اصل میں یہ تھا، یہ مددگار، یہ ٹرانسلیشن ہوئی ہے، اصل میں جو عبرانی زبان ہے، وہاں عبرانی زبان میں لفظ ہے فارکلیت۔ فارکلیت کیا نام ہے جی؟ فارکلیت۔ حضرت عیسیٰ فارکلیت بول رہے ہیں، انہوں نے ٹرانسلیشن کر کے مددگار کیا، پہلے یہ کیا تعریف کیا ہوا، پھر آگے کر دیا مددگار، تعاون کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔ اور فارکلیت کا اصل معنی ہے وہ ذات جو تعریف کرے، وہ ذات جو تعریف کرے، اور اسی کا نام جب عربی میں آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی بشارت دینے آیا ہوں، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ عبرانی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ فارکلیت۔ فارکلیت سے انہوں نے ترجمہ بگاڑتے مددگار۔ چلو مددگار تک تو آئے نا۔ یوحنا کی عبارت پڑھی، اب یوحنا کی ایک اور عبارت پڑھتے ہیں۔ یوحنا عہد نامہ جدید، باب نمبر 14 اور آیت نمبر ہے 15 اور 16۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں کیا لکھا ہے؟ آپ خطبہ دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر کہہ رہے ہیں اور میں خدا سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے۔ میں خدا سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار توجہ مددگار بخشے۔ اچھا آگے کیا؟ وہی اصل میں فارکلیتی ہے، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے۔ تو اب کن کی شریعت قیامت تک ہے بھائی؟ ہاں جی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جی؟ وہ تا قیامت ہے، یعنی اس کی شریعت کیا رہے گی؟ قیامت تک رہے گی۔ یہ ایک عبارت ہو گئی۔ اب یہی یوحنا ہے، ٹھیک ہے، باب ہے 14، آیات ہیں 25 اور 26، 25 اور 26 یہ لکھ لیں۔ اور اس میں یہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافی خطبہ دینے کے بعد فرماتے ہیں میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کی، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے خدا میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ قرآن میں کیا ہے؟ یہ نبی تمہیں ہر وہ بات سکھاتا ہے جو تمہیں پتا نہیں ہے، وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں سب باتیں یاد دلائے گا۔ تو کس نے آ کے حضرت عیسیٰ کی باتیں یاد کرائی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں یہ کہا، ان کی والدہ نے یہ کہا، یہ سارا کچھ کس نے کروایا یاد؟ ہاں جی، سورہ مریم۔ اچھا اگر قرآن اپنی طرف سے مصطفیٰ بناتے نا، عیسائیوں کے سامنے ہمارا آپ جب کی ڈیبیٹ ہو جائے نا، وہ کہیں جی آپ کے نبی نے بنا لیا، اسے کہیں اگر حضور اپنی طرف سے بناتے، اپنی امی کے نام کی کوئی صورت بنا دیتے، سورہ آمینہ بناتے، لیکن پورے قرآن میں ایک خاتون کا ذکر ہے، ان کے نام کی صورت ہے، تو وہ کن کے نبی کی والدہ ہیں؟ ہاں جی حضرت۔ اب آتے ہیں اسی کے ساتھ یہ یوحنا باب ہے 14، آیت نمبر ہے 30 اور 31، 30 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھر آپ نے مزید خطبہ دیا کہ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں اور اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں کہ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، یعنی دنیا تو پھر پٹھے سیدھے اطمینان دے دی، میں ویسے اطمینان نہیں دیتا۔ آگے فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، تم سن چکے ہو اور میں نے تم سے کہا کہ میں جاتا ہوں پھر میں واپس آتا ہوں، میں آؤں گا قرب قیامت، اور اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور اس بات سے کہ میں خدا کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے ہو کیونکہ خدا مجھ سے بڑا ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تاکہ جب وہ ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اچھا اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ اب دنیا کا سردار آتا ہے، اب دنیا کا، یعنی اپنے بعد نبی کی خبر دے رہے ہیں وہ کیا ہوگا؟ دنیا کا،
सरदार होगा और मुझ में उसका कुछ नहीं, यानी उसकी शान इतनी है कि मेरी शान उसके मुकाबले में नहीं है। ईसाइयों से हमारा सवाल है, वो बताएं दुनिया का सरदार कौन है जिसकी खबर दी जा रही है। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो वाला, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको है तुम्हारा भी आका, हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। इंजीलें कितनी हैं जी? 4। इंजील मती, इंजील मुरकस और इंजील लूका और इंजील यूहन्ना। ये अब तक के हवाले किससे थे? इंजील यूहन्ना से थे। अब हम कौन सी किताब उठाएंगे? इंजील मुरकस। अच्छा जी, यहाँ लिख लेते हैं इंजील मुरकस, ऐदनामा जदीद। अब उसका बाब है 1 और आयत नंबर है 7। ये जुमला सुनने वाला है। हजरत यूहन्ना, हजरत यूहन्ना कहते हैं। हजरत यूहन्ना का माना क्या है? यूहन्ना कहते हैं हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को। इनको हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को। वहां जो है आगे उनका हुलिया लिखा कि वो ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे। अब उन्होंने बयान किया कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है, मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोर आवर है, जो मुझसे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जोर आवर नहीं थे। पूरी तालीमात पढ़ लें, आप किसी से भी नहीं लड़े। तो जोर आवर कौन है कि जिससे कैसरो किसरा के दरवाजे खटखटाए हैं? हाँ जी, अच्छा, जोर आवर है मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा भी खोलूं। मैं इस लायक नहीं कि मैं झुककर उसकी जूतियों का तस्मा भी खोलूं। ये क्या पता चला कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अपने बाद आने वाले किसी नबी की खबर दे रहे थे जिसकी ये शान है। और वहां लिखा जोर आवर, और ये जोर आवर का मसला निसारा हल करें। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब फौजें पकड़ने आ रही हैं तो इसी के अंदर क्या लिखा है? जो इसके अंदर लिखा हम उस पर ईमान नहीं लाते। इसके अंदर क्या लिखा कि वो गिरफ्तार हो गए, उसके बाद वो सूली चढ़ गए और पुकारते रहे, ऐली ऐली ऐली, तूने मुझे छोड़ दिया, खुदा क्या कर रहा है। और इसके अंदर क्या लिखा है कि नऊज़ बिल्लाह हजरत ईसा लानती हो गए। तो कौन है जोर आवर? जो मक्का मुकर्रमा से निकला तो अरब भी सारा उसके कदमों के नीचे, फिर अरबो अजम झुक गए। और किसके सहाबा ने दरवाजे जा खटखटाए कैसरो किसरा के? किसके सहाबा ने घोड़े दौड़ा दिए दरियाओं में? तो ये सारा हालात वाकया वो जोर आवर है। और हजरत याह्या कहते हैं कि मैं उसकी जूती के तस्मे भी खोलने के काबिल नहीं हूं। और मौलवी क्या कहता है? मैं मुस्तफ़ा जैसा हूं। और हजरत याह्या क्या कह रहे हैं कि मैं जूती के तस्मे खोलने के भी काबिल नहीं। अल अमाल, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से चले गए उसके बाद उनके शागिर्दों ने जो अमाल किए, अकवाल किए, जिस तरह हमारे यहाँ सहाबा के अकवाल वगैरह, तो इसको भी नकल किया इन्होंने अपनी अंजील के अंदर। वहां जो है वो एक हवारी खत लिखता है दूसरे को, तो उसको कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी और तालीमात के बारे में वहां उसने एक बात कही, खत के अंदर लिखी। अमाल बाब 3 आयत नंबर है 20 से 25, 20 था 25 ये आयत। अब इसके अंदर लिखा है जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे, यानी ईसा, जरूर है कि वो आसमान में हजरत ईसा उस वक्त तक रहे जब तक वो सारी चीजें बहाल ना हो जाएं जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की जुबानी किया था। यानी वो सारी बातें पूरी ना हो जाएं तब तक हजरत ईसा कहां रहेंगे? आसमान में रहेंगे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि खुदावन तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी पैदा करेगा, तुम्हारे भाइयों में से मुझ जैसा एक नबी पैदा करेगा। वो भी लिख रहे हैं कि हजरत ईसा नहीं है, कोई और नबी है। खुद सहाबिये असहाबे ईसा कहते हैं कि वो ईसा नहीं है। तो तुम क्रिश्चियन का पादरी किस तरह कहते हो कि जनाबे वाला वो हजरत ईसा है? अब मुझे वो ये बताएं, ये मसले हल करवाने हैं उनसे कि किसकी खबर हजरत मूसा दे रहे थे जिसका जिक्र सहाबे ईसा ने किया कि वो तुम्हारे लिए, खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेगा। हजरत मूसा ने कहा था जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना, वो यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, यानी वो तबाह बर्बाद हो जाएगी वो कौम। और बल्कि शमूएल अलैहिस्सलाम से लेकर पिछड़ों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी। एक आएगा ऐसा नबी जो हजरत मूसा की शान जैसा, सीरत जैसा होगा।
اور وہ کس میں سے ہوگا؟ بنو اسرائیل میں سے یا بنو اسماعیل میں سے؟ تو وہ کون آئے ہیں؟ تاجدار کائنات آئے. حبقوق نبی گزرے ہیں، حبقوق نبی بنی اسرائیل کے. یہ حبقوق ہے، کتاب کا نام بھی کیا ہے جی؟ حبقوق. باب ہے 3 اور آیت بھی ہے 3. انہوں نے ایک دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اے خداوند میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا. اے خداوند اسی زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانہ میں اس کو ظاہر کر. قہر کے وقت رحم کو یاد فرما. خدا تیمان سے آیا. کہاں سے آیا جی؟ تیمان سے آیا. قدوس کوہ فاراں سے، کوہ فاراں سے. قدوس کہاں سے آیا جی؟ کوہ فاراں سے. اور خدا کہاں سے آیا جی؟ تیمان سے. توجہ کیجئے گا. صلہ اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی. یہ آگے عبارت بعد میں پڑھیں گے. خدا کہاں آیا؟ تیمان. تیمان کہتے ہیں کوہ طور کو، یعنی بغیر واسطہ فرشتہ ڈائریکٹ کلام خدا نے کیا. کہاں پہ؟ کوہ طور پہ. کس سے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیم. اور قدوس کہاں آیا؟ اور قدوس کون ہے؟ جبریل. کہاں آیا؟ تو مکہ کے پہاڑوں میں غار حرا میں کون آیا تھا؟ تو اس کی خبر دے رہے ہیں. اصل میں یہاں بھارت ہے آئے گا، پر نہ آیا ٹھوک دیتا کہ سارا کچھ مضارع تھا چک کے ماضی اللہ جاؤ، تاکہ قوم کو سمجھ ہی نہ آ سکے. لیکن اب سوال یہ ہے، کوہ فارا میں جناب آدم سے لے کر تاجدار کائنات تک کون سا نبی کوہ فارا میں آیا ہے؟ جو سوائے ہمارے آقا کے کوئی بھی نہیں آیا. تو خدا کا کلام کہاں اترا، ڈائریکٹ کہاں کیا؟ کوہ طور پہ. تیمان اس کو کہتے ہیں. قدوس جبریل کہاں نازل ہوئے؟ کوہ فارا، یعنی مکہ مکرمہ کے پہاڑ غار حرا میں. اچھا، اب اس کا جلال آسمان پہ چھا گیا. یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ زمین و آسمان میں ان کی شریعت چلے گی، زمین و آسمان ان کے تابع ہوں گے. تو کون سے نبی ہیں جن کے پوری کائنات تابع ہے؟ ہاں جی بولیے. آگے زمین اس کی حمد سے معمور ہو جائے گی، اس کی حمد سے، تعریف سے بھر جائے گی. 5 وقت کی جو اذانیں ہوتی ہیں، کس کا نام جپا جاتا ہے پوری زمین کے اندر؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. نمازوں میں کس کا نام ہے؟ کوئی 24 گھنٹے میں ایسا وقت نہیں ہے کہ رسول اللہ کائنات کا نام نہیں لیا جا رہا. لیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کسی اور نبی کا 24 گھنٹے نام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. اور کیونکہ یہودیوں نے کیا بنا لیا ہے وہ اذان کے لیے؟ وہ باجا سا نکوس شو وہ پھونکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور عیسائی بھی کوئی بنجن وغیرہ پڑھتے ہیں. اذان کن کے ہاں ہوتی ہے؟ اور جب بھی اذان ہوتی ہے، جیسے جیسے آگے ٹائم چلا جاتا ہے ویسے ویسے آگے اذان کا وقت کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ادھر سے اذان ہوئی، ادھر ختم ہوئی، بچے کی سے شروع ہوگی، جڑا والا سے شروع ہوگی، ہوتے 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 یہاں سے 2 گھنٹے لیٹ مکہ مکرمہ میں ہے. تو یہاں ہم عصر کی تیاری کر رہے ہیں، وہاں نماز ظہر کی تیاری ہو رہی ہے. یہاں مغرب کی تیاری، وہاں عصر کی تیاری ہو رہی ہے. یہاں عشاء ہے، وہاں مغرب ہے. اور جب وہاں جناب والا مغرب ہو جاتی ہے، ادھر آسٹریلیا سے فجر ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم یہاں رات کے 12 بجتے ہیں تو دن کے 12 امریکہ میں بجتے ہیں، وہاں جانے شروع ہو جاتی ہے. 24 گھنٹے میں کوئی ملک ایسا خطہ نہیں ہے جہاں تاجدار کائنات جانے دو عالم سے کا نام نہیں پکارا جا رہا. تو کس کی حمد سے پوری دنیا بھری؟ اسی کی جس کے پاس قدوس کوہ فارا میں آیا. یہ خبر کون دے رہے ہیں؟ حضرت حبقوق نبی دے رہے ہیں. انجیل یوحنا باب 1 عہد نامہ جدید آیت نمبر 19 سے لے کر 22، 19 تا 22 آیات. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا نا نبوت کا، کس نے؟ یحییٰ علیہ السلام کو وہ کیا کہتے ہیں جی؟ یوحنا. کیا کہتے ہیں؟ یوحنا. اس وقت کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بتا کہ تو الیاس نبی ہے؟ کہا نہیں، کیونکہ حضرت الیاس پوشیدہ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہیں وہ تو دوبارہ تو نہیں آ گیا؟ تو فرمایا نہیں، میں الیاس نبی نہیں ہوں. انہوں نے کہا تو یسوع نبی ہے؟ کہا میں یسوع بھی نہیں ہوں. اور یسوع کون ہے؟ حضرت عیسیٰ. کیا تو وہی ہے عیسیٰ؟ آپ نے کہا نہیں. اب انہوں نے تیسرا سوال کیا، تو الیاس بھی نہیں، یسوع بھی نہیں، تو کیا تو وہ نبی ہے؟ 3 نبیوں کا سوال کیا. الیاس ہے؟ نہیں. یسوع ہے؟ نہیں. وہ ہے؟ وہ کون ہے؟ پتہ چلا وہ جو ہے وہ اتنا مشہور ہے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو کہا نہیں، میں وہ بھی نہیں ہوں.
حضرت عیسیٰ تو ہو گیا یسوع، الیاس ہو گیا، یہ وہ نبی کون ہے یہ ذرا بتا دیں۔ ہاں جی میں پڑھتا ہوں عبارت۔ اور یوحنا کی گواہی یہ کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا، نہ انکار کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں، یعنی یسوع نہیں ہوں، میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر تو کون ہے، کیا تو ایلیا ہے یعنی الیاس ہے؟ اسے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ کیا تو وہ نبی ہے؟ اسے جواب دیا نہیں، میں وہ نبی بھی نہیں ہوں۔ اب دیکھیے ان کی چلاکی اور مکاری، یہ میرے پاس پرانا نسخہ پڑا تھا، اب جدید انہوں نے چھاپا۔ تو پرانے مناظروں میں تو ہم یہ کہتے تھے وہ نبی ذرا دکھاؤ نا جس کی خبر دے رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 3 نبی ہیں یا کے بعد۔ الیاس تو چلو چھپے، وہ پہلے آ گئے، یہ 2 نبی ہیں یا کے بعد، ایک تو حضرت عیسیٰ ہو گیا، وہ دوسرے کون ہے ذرا یہ بتائیے۔ اب انہوں نے کیا کی چلاکی مکاری، اب جو نیا چھاپا اس کے اندر کیا لکھتے ہیں، کیا تو نبی ہے، یعنی وہ کاٹ دیا، کیا تو نبی ہے؟ اس نے کہا جی میں نبی بھی نہیں ہوں۔ اب دشمنی رسالت دیکھ کے حضرت یا کے نبیوں نے کبھی انکار کر دیا، موجودہ عیسائیوں نے۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو ان کی اس انجیل کے ساتھ عربی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، وہ نسخہ بھی میرے پاس پڑا ہے، اس کے نیچے حاشیہ لکھنے والوں نے کیا حاشیہ لکھا، قربان جائیں، کیا تو وہ نبی ہے؟ حاشیہ لکھا جس کی خبر موسیٰ نے دی تھی، وہ میں نے ابھی بتائی، جس کی خبر موسیٰ نے دی تھی، نمبر 1۔ اور دوسرا حاشیے کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے جو آخری زمانے کا ہوگا۔ تو آخری زمان خاتم النبیین کون ہے؟ الذین یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کتابوں سے حضور کا حلیہ بھی نکال دیا، ساریاں نشانیاں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ باقی ہے۔ مناظرے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو کافی ہے۔ پھر میں انشاءاللہ کل سے انجیل برناباس پڑھوں گا، لیکن اب جلدی 2-4 خبریں جو ہے وہ آپ کا ایمان اور تازہ کرنے کے لیے کہ عیسائیوں کی کتابوں میں اس وقت کے زمانے میں جب حضور ابھی تشریف لائے نہیں ہیں یا حضور کی آمد ہو رہی ہے، کتابوں میں یہ باتیں موجود تھیں۔ چونکہ یہ سیرت کا یہ قصہ تھا، اس میں یہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی عمر کتنے سال ہوئی تو آپ نے اپنے چچا کے ساتھ کہاں سفر کیا تجارت کے لیے؟ ملک شام۔ وہاں ایک راہب نے دیکھا جس کا نام کیا ہے؟ بحیرہ راہب۔ اور بحیرہ راہب نے جب دیکھا کہ قافلہ آیا ہے، اس نے دعوت دی کھانے کے لیے، سبھی کھانے کے لیے آ گئے، جو ساز و سامان اونٹ وغیرہ پڑے تھے وہاں نبی پاک علیہ السلام کو وہ بٹھا کے آ گئے اور خود وہ دعوت کھانے آ گئے۔ بحیرہ نے دیکھا، اس نے کہا وہ بچہ کدھر ہے؟ کہا وہ بچہ تو ہماری سامان کی رکھوالی کے لیے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے اتنے سالوں سے تم یہاں گزر رہے ہو، کبھی میں نے تمہاری دعوت کی ہے؟ کہ نہیں۔ فرمایا اب جو دعوت کر رہا ہوں تو وہ اسی بچے کی وجہ سے ہے۔ اب حضور کو لایا گیا، مسجد میں بٹھایا گیا، پھر اس نے حضور کا حلیہ مبارک تو اس نے دیکھ لیا، لیکن اس نے کہا کہ اے بچے اگر میں آپ کے بدن مبارک کو دیکھوں مجھے اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا اجازت ہے۔ اس نے چادر مبارک سر کی کرتا اتارا تو وہاں مور نبوت تھی۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اے قریشیو، ابو طالب بھی آئے ہوئے تھے، جناب ابو طالب۔ اس نے کہا کہ ابو طالب تم اس بچے کے کیا لگتے ہو؟ یہ بیٹا کیا لگتا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ بیٹا ہے، پالا جو تھا۔ تو کہا نہیں، ہماری کتابوں میں تو یہ ہے کہ جو آنے والا ہے اس کا باپ تو اس کی ولادت سے پہلے فوت ہو جائے گا اور چچا پالے گا۔ کہا ہاں میں چچا ہوں، اس کا والد پہلے فوت ہو گیا ہے۔ یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا ھذا سید المرسلین، یہ جملے ہیں اس بحیرہ راہب کے، ھذا سید المرسلین سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ جملے کس نے بولے ہیں؟ بحیرہ راہب نے بولے۔ اچھا پھر قریش نے پوچھا کیسے پتا چلا؟ اسے کہا انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا، جب تم یہ عقبہ اور پہاڑی سے اتر رہے تھے میں اپنے بالا خانے میں تمہارا یہ قافلہ دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا ہر درخت اور ہر پتھر اس کی طرف جھکا ہوا تھا، ہر درخت کی ٹانیاں جھکی ہوئی تھی جدھر جدھر سے گزر رہے، اور اوپر بادل سایہ کر رہے، پتھر اسے سجدہ کر رہے ہیں، اور سوائے نبی کے نہ پتھر کسی کو سجدہ کرتا ہے نہ درخت کسی کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ کون خبر دے رہا ہے؟ بحیرہ۔ اچھا یہاں ایک مزے کی بات بتائیں، یہ بحیرہ راہب کافی عرصہ زندہ رہے۔ جب حضور جانے دو علیہ وسلم نے نبوت کیا، مدینہ تشریف لائے، یہ بحیرہ راہب مدینہ میں آ کے حضور کا صحابی بھی بنا ہے، اور یہی وہ بحیرہ راہب ہے جس نے خبر دی حضرت سلمان فارسی کو کہ اسی طرح کھجوروں کی ایک وادی ہوگی، وہاں آخر الزمان پیغمبر آئیں گے، مور نبوت بھی ہوگی، صدقہ نہیں کھائیں گے اور ہدیہ
کھا لیں گے. یہی نشانیاں لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام سلمان فارسی آئے تھے. ایک خبر ہو گئی. اب دوسری خبر, جب آقا کریم علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے, کیا لکھے جی؟ خط لکھے. تو مصر کے حاکم کو خط لکھا, مقوقس کو. کس کو جی؟ مقوقس. یہ مقوقس ایک شاہی ٹائٹل ہے, شاہی خطاب ہے. جس طرح کافی عرصے مصری بادشاہوں کو فرعون کا ٹائٹل دیا جاتا رہا, رومن امپائر کے جو بادشاہ ان کو قیصر, اور جو ادھر ایران والے ہیں ان کو کسرا کا ٹائٹل ملتا ہے. یہ مقوقس ہے. اور حبشہ والوں کو کیا دیا جاتا جی؟ نجاشی. اچھا جی. تو مقوقس کو خط لکھا دعوت ایمان کا حضور نے, وہ آگے آ جائیں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, وہ خطوط آئیں گے. تو اس نے جوابی خط لکھا, حضور کو جوابی خط لکھا مدینہ منورہ کی طرف. اس کے الفاظ کیا تھے؟ کہنے لگا قد علمت ان نبیا باقی وکنت اظن انہ یخرج بالشام. کہنے لگا یہ تو مجھے علم تھا کہ ایک نبی باقی ہے, یہ تو مجھے علم تھا کہ ایک نبی باقی, یعنی جس کی خبریں حضرت موسیٰ نے دی, مددگار آئے گا, سردار آئے گا, روح قدس آئے گا. لیکن میرا گمان تھا کہ ملک شام سے وہ ظہور کرتے. وقد اکرمت رسولہ کا, میں نے آپ کے قاصد کی تکریم کی, ادب کیا ہے. وبعثت الیک بہدیہ, اور میں آپ کی طرف ایک ہدیہ بھیج رہا ہوں. اور اس نے ہدیہ میں کیا بھیجا؟ اور بھی بڑی چیزیں بھیجی. مقوقس نے ایک لونڈی بھیجی جن کا نام ہے حضرت ماریہ, حضرت سیدہ ماریہ. حضرت سیدہ ماریہ سے پھر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے, نبی پاک کے آخری بیٹے. ٹھیک ہے, یہ وہی ابراہیم ہے جو بچپن سے اٹھا لیے گئے, یعنی فوت ہو گئے. تو فرمایا گیا کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو کیا بنتا؟ نبی بنتا. لیکن چونکہ حضور پہ ختم نبوت ہے اس لیے کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا. جی یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2. تیسری, عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام, یہ ان کو یہودیوں نے خط لکھا تھا کہ آؤ مدینہ منورہ میں اور رسالت مآب سے مناظرہ کرو. تو یہ مناظرے کے لیے آئے تھے, لیکن جیسے ہی حضور کو دیکھا نا, تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. کوئی مناظرہ شناظرہ نہیں کیا, 2-3 سوال کے بس مسلمان ہو گئے. تو حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے چہرہ دیکھا میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. بعد میں عبداللہ بن سلام کی پھپھی, اب حضور کی خبریں تو پھیل گئی تھی عرب میں, تو پھپھی نے پوچھا عبداللہ بن سلام سے, اس نے کہا, پھپھی نے پوچھا یا ابن اخی, میرے بھتیجے, اہو النبی الذی کنا نخبر بہ انہ یبعث مع بعثۃ الساعہ, یہ وہی نبی ہے جس کی ہمیں خبریں دی جاتی تھی کہ ان کے بعد قیامت ہی ہے, کہ کوئی ان کے بعد نبی نہیں ہے, ان کے بعد کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی. قل, تو میں نے کہا, پھپھی سے کہا, نام, یہ وہی ہیں, یہ وہی ہیں کہ جن کے بعد قیامت آئے گی کوئی نبی. اور حضور نے کیا کہا؟ آنا والساعۃ کہاتین, میں اور بعثت انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت یوں ملا کے بھیجے گئے, یعنی میرے بعد قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا. اچھا, یہ کچھ خبریں میں نے کہا کہ چلیں آپ کو میں دے دیتا ہوں. تو پوری ہر جو ہے سیرت کی کتابیں حضور کی ان اخبارات سے بھری ہیں. یہود و نصارہ بکثرت جانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جس کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ وہ میری مانند ہوگا, شریعت لے کے آئے گا, جہاد کرے گا, اس کی سیرت ہو بہو میری سیرت جیسی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان اخبارات پر جو ہے وہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ میں نے اس لیے دکھایا تاکہ ڈیبیٹ جب ہو یہ حوالے جات آپ کے سامنے موجود ہو جائیں.